توشہ خانہ 2 کی ارلی سماعت کے حوالے سے متفرق درخواست تھی کہ اس کی سماعت تو کوئی 2 سے 4 منٹ تک چلی ہوگی۔ سماویہ طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ 5 گھنٹے انہوں نے عدالت کے اندر انتظار کیا، ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، آخر معاملہ کیا تھا اور آج علیمہ خانم غصے میں کیوں تھی اور کیا آج صورتحال کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، ہم یہاں پر نا انصاف کے متلاشی کے طور پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، انصاف لینے آتے ہیں ان عدالتوں سے، لیکن آج ہمیں ایک چیز دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ ہم جن عدالتوں میں انصاف کے لیے آتے ہیں، یہیں کے ججز جو ہیں وہ اٹھ کے سپریم کورٹ میں خود کے انصاف مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے جس پہ قوم کو سوچنا چاہیے اور اس جوڈیشری کو سوچنا چاہیے، وکلاء کو سوچنا چاہیے، ججز کو سوچنا چاہیے، اور اس وقت جو ہے ان کو ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ کرتے ہوئے نا اظہار یکجہتی، ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ جہاں پر ججز جو ہیں وہ اگر انصاف کے متلاشی ہو جائیں تو سوچیں کہ آپ کی قوم کہاں جائے گی۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ آج خان صاحب کے چونکہ یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ 2 کے سلسلے میں آج ہم آئے ہوئے تھے اور ہمیں ڈیٹ چاہیے تھی۔ سلمان صفدر صاحب نے جج صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں 25 تاریخ دے دیں، کہ 25 تاریخ منڈے جو ہے منڈے آپ ہمیں دیں کہ تاکہ تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو کیس ہے اس کے سلسلے میں آگے ہم بڑھ سکیں، ہماری جو ہے وہ مکمل ہو سکیں پروسیڈنگز وغیرہ اور سب۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ ہوتا یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ سلمان صفدر صاحب کی بات بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرے، کوئی بات نہیں کرے۔ پہلے سلمان صفدر صاحب نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھیں جج صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں منڈے کی ڈیٹ نہیں دیتے، اگر آپ ہمیں منڈے کا ٹائم نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد ہمارا عدالتوں میں آنے کا، اس عدالت میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے کہ ہم آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ توشہ خانہ 2 میں ڈیفینیٹلی بشرا اپا اور خان صاحب کو سزائیں ہو جائیں گی، تو اس سزا کے بعد تو مطلب ہم کورٹس کے چکر لگاتے رہے ہیں، وہ کرتے رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آج ہو جانا چاہیے تھا، انہیں ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی منڈے کی، جو انہوں نے نہیں دی۔ ہوتا یہ ہے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ میں آپ کو ابھی جو ہے تھوڑی دیر تک آرڈر کر دیتا ہوں، میں آپ کو تاریخ دے دیتا ہوں۔ ہم پچھلے 5 گھنٹوں سے اندر بیٹھے رہے کورٹ میں ہی، ہم کورٹ سے نہیں نکلے، ہم کورٹ میں انتظار کرتے رہے سارے کہ جج صاحب جو ہیں وہ ہمیں تاریخ جو ہے وہ بتائیں گے کہ کیا ہے۔ اتنے میں بار بار کم از کم 4 سے 5 دفعہ ہمارے لوگ گئے، ہمارے وکلاء، انہوں نے جا کے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ڈیٹ آپ بتائیں کہ ڈیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ تھوڑی دیر میں کرتے ہیں، ابھی انٹرویو ہے، ابھی فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تھوڑی دیر میں ہم کرتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے وقت یہ آن پہنچا کہ ابھی جب وہاں پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ سیکٹری کے پاس چلے جائیں۔ جب ہمارے وکلاء سیکٹری کے پاس گئے تو وہاں پر پتہ چلا کہ سیکٹری صاحب جو ہے وہ تو بریک لے کے چلے گئے ہوئے ہیں اور جج صاحب بھی جو ہیں وہ عدالت سے جا چکے ہیں۔ تو یہاں پر نہ سیکٹری ہیں نہ ہی جج صاحب ہیں، اور جو ان کا عملہ تھا وہ ہمیں یہ کہہ رہا تھا جی کہ پلیز آپ لوگ کورٹ روم خالی کر دیں تاکہ ہم کورٹ روم کو بند کر سکیں، کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ اور وہ ہم نے کہا آپ جا کے نماز پڑھیے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں، آپ بے شک کورٹ کو لاک کر جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں۔ تو اب جس وقت ہمیں ڈیٹ ملی تو وہ ڈیٹ یہ آتی ہے جی کہ 1 ویک آف اکتوبر۔ آپ مجھے یہ بتائیں فیصل کہ جہاں پر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوتے ہوں، جہاں پر آپ ایک رینون پرسنالٹی کا، چلیں آپ ان کو ایکس پرائم منسٹر بھی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو ایک عام پاکستانی شہری سمجھتے ہوئے آپ ان کو جو ان کا حق ہے وہ تو دیں نا، نہیں ابھی میں اس کے تقاضے تو پورے کریں۔ ابھی 2 دن پہلے جسٹ وہ جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کو بالکل ایگزیکٹلی 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے ان کو بالکل ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں بات وہی ہے نا کہ جہاں پر انہوں نے کرنا ہے، میں یہاں پہ وہ بات کرنا نہیں چاہتی ہوں، لیکن دیکھیں جن کی ایما پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں کہ منصفین کو بھی آج جو ہے وہ کسی سے آرڈر لے کے کچھ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، جب تک جوڈیشری اپنے فیصلے خود نہیں کرے گی، تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ کسی سیدھی ڈگر پہ نہیں چل سکتا۔ جہاں پر انصاف ناپید ہو جائے وہاں آپ نہیں چل سکتے ہو۔ 24 گھنٹے پہلے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے پہلے علیمہ خانم جاتی ہیں یہاں، پہلے وہ ہائی کورٹ کا لائی اور اس کے بعد سپریم کورٹ گئی، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، آپ فکر نہ کریں، یہ لفافہ میرے پاس آ گیا ہے، میں اس کو پڑھوں گا، آپ کو جواب بھی دوں گا، 24 گھنٹوں میں آپ کے تمام جو گلے شکوے نا وہ دور ہو جائیں گے۔
اب 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور آپ کہانی سنا رہی ہیں کہ 5 گھنٹے آپ بیٹھ کے آ گئی ہیں ناکام ہو کے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, جن چیف جسٹس کی موجودگی میں 26ویں امینڈمنٹ ہو گئی نا اور سب کچھ ہو گیا اور وہ اس پہ کچھ نہ کر سکے, کچھ نہ بول سکے, تو اس پہ میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. اور یہی ہے آج دکھ اس بات کا ہے کہ انصاف شاید اس ملک میں واقعی میں ناپید ہو گیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں وکلا پہ ابھی پرچے درج ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ فیصل پی ٹی آئی کے وکلا ہیں. کیوں ان پہ کیا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے وکلاء پہ واجد گیلانی صاحب تو وہ شخص ہیں کہ جن کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ سب سے پہلے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حلف اٹھایا تھا کہ یہ 26ویں ترمیم کے اگینسٹ جو ہے یہ بات کرے گا, یہ بولے گا, یہ آواز اٹھائے گا, لیکن اس نے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی. دوسری بات, اس شخص نے عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا, عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو, اس نے وکلاء کو دھوکہ دیا. وکلاء نے آج پہلے کسی نے کوئی بات نہیں کی, وکلاء تو ان کے پاس جا رہے تھے, ٹھیک ہے, وکلاء تو ان کو یہ بات, آپ نعرے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے کہ قدم بڑھاؤ حسن گیلانی واجد گیلانی, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. انتظار پنچوتا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ وکلاء کو کہہ رہے ہیں کہ وکلاء جو ہے وہ پسٹلز لے کے اور یہاں اندر آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ فیمیل ہیں یا میلز ہیں. وہ شرم کا مقام ہے, آپ صدر ہیں یہاں کے, آپ کو اپنے وکلاء کی پروٹیکشن کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان پہ جھوٹی من گھڑت جو ہے وہ ایف آئی آرز کٹوائیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس طرح کے جو ہے بیانیے بنائیں. تو اب ہمارا ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے, الحمدللہ. وہ دور چلے گئے کہ جب آپ کچھ بھی کہتے تھے, کچھ بھی کرتے تھے تو لوگوں کو جو ہے وہ حقائق کا دیر سے پتہ چلتا تھا. اب آپ کا ڈیجیٹل میڈیا, یہ جو گیجٹس ہیں ہمارے ہاتھوں میں, یہ وہ طاقت ہے کہ جو ایٹم بم سے بھی بڑی طاقت ہے, یقین کرے. اور اس طاقت سے یہ ڈرتے ہیں ایکچولی, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سیکنڈز میں خبریں جو ہیں وہ ساری سچائی حقائق جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں, اسی لیے تو لوگ اتنے ویل اویئرڈ ہیں. تو یہ اب ڈیجیٹل میڈیا پہ بیسیکلی جو ہے اپنا زور آزمانا چاہتے ہیں, تو یہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کو سمجھ آ جائے گی. انہوں نے عمران ریاض کے ساتھ جو کیا, جو انہوں نے سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا, جو انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا, جو جمیل فاروقی کے ساتھ کیا, اس کے بعد ابھی جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ اس دن انہوں نے کیا, کیا اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو کے بیٹھ گئے؟ نہیں, وہ زیادہ پرجوش ہیں, وہ زیادہ جذبہ ہے ان کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہ صحافت کسی پارٹی کے لیے نہیں کر رہے, وہ صحافت کر رہے ہیں ملک کے لیے, وہ صحافت کر رہے ہیں قوم کے لیے, وہ صحافت کر رہے ہیں انصاف کے لیے. تو بات یہ ہے کہ اب آپ ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.